بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے قوف کے بارے میں یعنی قوف قلم والا اس کے بارے میں ہم نے پریکٹس کی، سیکھنے کی کوشش کی اور اس کے بارے میں ضروری چیزیں پڑھی اور انشاءاللہ اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور قوف کے بعد جس کا مخرج آتا ہے وہ کاف ہے، یعنی سمپل عام جیسے انسان بولتا ہے ایسے ہی آپ اس کو بول دیں کاف۔ کیا ہے؟ کاف 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 جی۔ اس کے لیے تو تھوڑی سی ہمیں مشقت کرنا پڑتی ہے، یعنی اس کو مخرج سے نکالتے ہوئے تھوڑی تک و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ مخرج خود بخود عام انسان جیسے بولتا ہے ایسے بول لے تو یہ ادا ہو جاتا ہے۔ کاف کاف جی۔ زبان کی جڑ وہ تھا، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ کل بھی میں نے کہا تھا زبان کو تھوڑا سا گھما کے وہاں پہ لے کے جائیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ بھی چلے کہ کیسے کون کون سی جگہ۔ زبان کو تھوڑا الٹا کے نرم حصے تک ذرا تھوڑا سا مشقت ہے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے۔ قوف قوف زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ تالو کہتے ہیں یہ جو اوپر والے دانت ہیں ان کے اندر جو گوشت ہے اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ تالو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ وہ کیا ہے؟ کاف کا مخرج ہے۔ نرم حصے سے قوف ادا ہوتا تھا اور سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ شدت کی ہے، سختی والی جو ہے نا وہ صفت پائی جاتی ہے، اور دوسری ہے استفال، یہ کہتے ہیں بریک، یعنی یہ بریک پڑا قوف اس کے اندر استعلا کی صفت تھی اور وہ موٹا پڑا جاتا تھا۔ استعلا کا مطلب ہے یعنی موٹے پڑے جانے والے حروف، اور استفال کا مطلب ہے بریک پڑے جانے والے حروف، ان میں سے ایک حرف جو ہے وہ کاف ہے۔ کاف زبر کا، کاف زبر کا، نیچے مثال ہے کافارا، اب اس کو موٹا نہیں کروں، کافارا نہیں پڑھنا، کافارا کافارا۔ اسی طرح کاف زیر کی، اور اس کی مثال ہے کتابن، کتابن۔ اس طرح پیش کی مثال کاف پیش کو، نیچے مثال ہے کوفون، کوفون جی۔ آگے یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ کلکلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حمزہ کاف زبر اک، اب زبان کو ادھر ہی ٹھہرا، قوف میں تو ہم نے قلقلہ کیا تھا، حمزہ قوف زبر اق ہم نے اس کو ایسے پڑھا تھا، قلقلہ کیا تھا، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ حمزہ کاف زبر اک، زبان کو ادھر ہی مخرج میں لگا کے حمزہ کاف زبر اک، اور مثال ہے اکبر۔ اذان پڑھتے ہیں کچھ دوست، اکثر ان کی یہ غلطی پائی جاتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ اک ایسے کریں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ہو کا مخرج بھی ہم نے پڑھے، کم از کم وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح حمزہ کاف زیر ایک، نیچے مثال اکرام، ایک تھوڑا سا جب چھوڑیں گے تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، اکرام۔ حمزہ کاف پیش اک، شکرن، شکرن۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اک
کا جی شاد والا لفظ کتنی بار بولا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ اور مضبوطی کے ساتھ، 2 مرتبہ اور مضبوطی کے ساتھ۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف زیر کی، اک کی، حمزہ کاف زبر اک، کاف پیش کو، اک کو، اور نیچے مثال اس کی دی ہے کاف مشدد کی، بکاتا۔ جی یہ پتہ ہونا چاہیے مکہ کا پرانا نام جو بولا جاتا ہے قرآن پاک میں وہ کیا ہے؟ بکا، بکاتا۔ اور زیر کی مثال فذکر، فذکر، فذکر۔ اور کل بھی یہ مثالیں میں نے واضح کی تھی کہ اگر ہم ایک جیسے پڑھ دیتے ہیں تو معنی کیسے بدلتا ہے، معنی کیسے بدل جاتا ہے۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، اے محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور یہ کل اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کھا لو اللہ ایک ہے، کھا لو اللہ ایک ہے۔ تو کیسے ہم نے جب ایک جیسا ہی زیادہ یہی لوگ کاف پڑھ دیتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ کیسے معنی بدل گیا کہ اللہ کھا لو اللہ ایک ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا جو ہے اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا مخرج جو ہے وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔